بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ یہ جنوبی ہند کا ایک قدیم سلفی ادارہ ہے، اور اس ادارے میں کسی کا آنا، کسی بھی طالب علم کا، چاہے پڑھنے کے لیے ہو چاہے زیارت کے لیے ہو، شروع دن سے علماء کے لیے ایک سعادت کا ذریعہ رہا ہے۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آج یہاں آنا ہے۔ شاید شہر کی کسی مسجد میں ایک درس ہے، لیکن کل فضیلت الشیخ اشرف علی فیضی حفظہ اللہ انہوں نے یہ بات میرے سامنے رکھی کہ فضیلتین کے جو اخوان ہیں، جو ساتھی ہیں، ان سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ تو گفتگو کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ادارے میں آنا ایک سعادت ہے۔ میں اس مناسبت سے نہایت اختصار کے ساتھ شرعی علم کا پڑھانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتنے اعزاز کی بات ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارے اندر شعور آئے۔ اس لیے کہ فضیلتین میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب فی الحال کہ ہماری اپنی جو پڑھائی ہے، ہمارا اپنا جو وجود ہے، یہ ہمارے صرف والدین کی رغبت پر نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا منشا بھی ہے، یہ ہمارا اپنا ارادہ بھی ہے۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ذہنی طور پر مطمئن ہیں۔ یہ اس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دل کو اس طرف پھیر دیا ہے۔ شرعی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت عظیم احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ ایک قدیم عالم دین ہے، دوسری صدی ہجری کے، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن۔ ابو عبد الرحمن ان کے والد کی کنیت تھی، فروخ نام تھا ان کا، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن۔ علماء مدینہ میں سے ہیں، 136 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ، آپ دیکھیں گے کہ آپ سے بہت سارے اقوال منقول ہیں کتاب و سنت کی اہمیت پر، یعنی بطور استدلال، شرعی علم کی اہمیت پر، طالب علم کے لیے نصائح، آپ کے بہت سارے اقوال مل جاتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کی جو سیر اعلام النبلاء ہے، اس میں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات دیکھیں۔ آپ کا ایک قول منقول ہے، بات چھوٹی ہے لیکن بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آپ نے کہا کہ العلم وسیلۃ الی کل فضیلہ۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جو خیر رکھے ہیں، جو سعادتیں رکھی ہیں، برزخ میں جو سعادتیں ہیں، یوم الآخرہ میں جو سعادتیں ہیں، سبھی فضائل تک پہنچنے کے لیے ایک عظیم چیز ہے العلم۔ العلم وسیلۃ الی کل فضیلہ۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ متعدد کتابوں کے مصنف، عالم اسلام کی نہایت قداور شخصیت، 751 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ آپ کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ، سفر میں لکھی گئی کتاب ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی 5 کتابیں ایسی جو آپ نے سفر میں لکھی، جیسے زاد المعاد ہے، بدائع الفوائد ہے، تہذیب السنن ہے، سنن ابی داؤد پر جو آپ نے مختصر تعلیقات اور حواشی لکھی ہیں، امام منذری رحمہ اللہ کی مختصر پر، اور یہ کتاب حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے شرعی علم کی اہمیت بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ إِلَّا الْقُرْبُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
والالتحاق بعالم الملائکہ وصحبت الملأ الاعلی لکفا به شرفا وفضلا. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا شرعی علم میں جو فضیلتیں ہیں، جو شرف ہے، جو سعادتیں ہیں بہت ہیں، لیکن اس کے عظیم المرتبت ہونے کے لیے شرعی علم کی اتنا ہی کافی ہے کہ اس علم کے ذریعے سے بندہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتا ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْعِلْمِ إِلَّا الْقُرْبُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ملائکہ سے اس کا التحاق ہو جاتا ہے، ملائکہ سے جڑ جاتا ہے. وہ حافظ قرآن ہو، سلاست سے پڑھتا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی سعادتیں رکھی ہیں اس کے لیے. اسی طرح سے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب العلم میں اپنی سند سے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ عالم اسلام کے معروف علماء زہاد میں سے ابو علی الزاہد، اسی سے مشہور ہے فضیل ابن عیاض ابو علی الزاہد. 187 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، 180 پر 7. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی السنن کی. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عالم عامل معلم یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات. اللہ رب العالمین کی شریعت کا جس کے پاس علم ہو اور اپنی طاقت کے بقدر وہ عمل کرتا ہو، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو دین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا جو علم ہے اس کی نشر و اشاعت کرتا ہو، پڑھاتا ہو، تو آسمانی دنیا میں اسے اس کا بہت بڑا مقام ہے. اسے ایک عظیم المرتبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یدعا کبیرا فی ملکوت السماوات. تو ایک معروف بات ہے، بدیہی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم جو بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بہت کچھ عطا کیا، لیکن جو اللہ نے انہیں شرعی علم عطا کیا اس کی ان کے پاس بڑی اہمیت تھی. اسے وہ شرف کے طور پر سمجھتے تھے. یہ احساس پیدا ہونے کی ضرورت ہے. ایک معروف نام سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ صغار تابعین میں سے ہیں. 147 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، اور کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. سلیمان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنی ایک حیثیت بتاتے ہوئے، کہا کہ وَلَوْلَا الْقُرْآنُ وَهَذَا الْعِلْمُ عِنْدِي لَكُنْتُ مِنْ بَقَّالِ الْكُوفَةِ. کہا کہ اگر میرے پاس قرآن مجید کا علم نہ ہوتا اور یہ شریعت کا جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، علم حدیث اور علم قرآت میں آپ معروف ہیں، کہا کہ یہ علوم میرے پاس نہ ہوتے تو میں بھی کوئی سبزی فروش ہو جاتا. میں بات اس کی حقارت کی نہیں ہے، کہا کہ ایک عام زندگی ہوتی میری. یہ جو اللہ نے شرف عطا کیا وہ شرعی علم کی وجہ سے. یہ احساس دیکھو آپ، سبحان اللہ. سلیمان ابن مہران الاعمش کا رحمہ اللہ. یہ واقعہ بھی آپ کو ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کے سیر و اعلام النبلاء میں سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں مل جائے گا. قول ایک اور عالم دین کبار تابعین میں سے ہیں، علمی دنیا میں اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ابو العالیہ الریاحی، علماء بصرہ میں سے. نام تھا رفیع ابن مہران. ابو العالیہ الریاحی معروف عالم دین کبار تابعین میں سے ہیں. موالی میں شمار ہوتا ہے آپ کا. بہت ہی عظیم المرتبت عالم دین. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. رفیع ابن مہران ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، اپنے بارے میں، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک عظیم عالم دین ہیں. آپ قرشی ہیں، خاندانی اعتبار سے ہاشمی ہیں، یعنی علمی اعتبار سے بھی فضل ہے اور نسب کے اعتبار سے بھی فضل ہے. کہتے ہیں کہ کان ابن عباس یرفعنی علی السریر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جہاں بیٹھتے تھے
ایک بڑی کرسی پر یا تخت پر یا جو بھی ایک طرح کا آرام دہ ہوتا ہے علم و فضل کے ساتھ ساتھ ایک منصب کے طور پر، اس میں آپ بیٹھا کرتے تھے اور مجھے بھی بٹھا لیتے، مجھے بھی ساتھ میں بٹھا لیتے اور کہتے کہ وہ قریش اسفل من السریر، اور جو قریش ہوتے آپ کے اپنے خاندان کے ہوتے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے. تو ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ کہتے ہیں فتغامزت بی قریش، قریش جو ہے مجھے عجیب طرح سے دیکھتے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے، اوپر نیچے دیکھتے مجھے، ان کو بٹھا لیا یہاں پر. عبداللہ بن عباس نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب اس کا جائزہ لیا اور نوٹس لیا آپ نے کہ لوگ آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ہاکذا العلم، ہاکذا العلم یزید الشریف شرفا، جو پہلے سے اعلیٰ مقام کے ہیں انہیں اور اس میں جو ہے مطلب ازدیاد والی بات ہوتی ہے، اور بڑا مقام نصیب ہوتا ہے. اور کہا کہ وَيُجْلِسُ الْمَمْلُوكَ عَلَى الْأَسِرَّةِ، اور جو مملوک ہوتے ہیں کسی کے موالی میں سے ہیں، غلاموں میں سے ہیں، شرعی علم آ جائے تو دیکھو ان کو کہاں بٹھایا جاتا ہے. ایسے آپ نے اتنی بڑی بات کی عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہما. تو شرعی علم کا اپنا ایک مقام ہے. اس مقام کو سب سے زیادہ کون سمجھیں گے؟ ہم ہی سمجھیں گے. ہم کسی مسجد والوں سے، مدرسے والوں سے، گلی کوچے والوں سے، سفر میں، حضر میں، ہم کسی کے سر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں کسی کے کندھوں پر کہ وہ ہماری قدر کریں، وہ ہم کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھیں، وہ ہمیں بڑا سمجھیں. یہ بہت دور کی بات ہے. اس شرعی علم کی قدر سب سے پہلے ہم کو کرنی چاہیے، ہماری عزت ہم کو کرنی چاہیے، ہماری قیمت ہم کو سمجھنی چاہیے. یہ جو ایک طرح کا شکایتوں کا جو معاملہ ہے کہ فلاں ہماری قدر نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، غلط بات ہے. سب سے پہلے ہم اپنی قدر کریں. امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ذکر کیا ہے. امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام نبلاء میں امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے حق علی من طلب العلم ان یکون له وقار وسکینۃ وخشیۃ، یعنی شرعی علم کا جو حامل ہے فی نفسی اس کے اندر وقار ہونا چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، مروت ہونی چاہیے، اس کے لباس میں، اس کے چال چلن میں، اس کے وضاحت میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے معاملات میں وہ خود اپنی عزت کرے، وہ خود اپنے مقام کو جانے، تو پھر دوسرے اس کے مقام کو جانیں گے. ہم جیسے تیسے بھی ہوں، ہمارے ہاتھ میں کسی مدرسے کی سند ہے اور لوگ ہماری عزت کریں، یہ مناسب بات نہیں ہے. اب جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں، بلکہ من کبار شیوخ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے جو 5 طبقات ہیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی مطلب پہلے طبقے کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے. آپ کا کنیہ سے مشہور ہے ابو عاصم الضحاک بن مخلد النبیل، ابو عاصم النبیل سے جانے جاتے ہیں. ابو عاصم النبیل علماء بصرہ میں سے ہیں. 212 ہجری سن وفات ہے آپ کا. ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. وہ کہتے ہیں، ابو عاصم النبیل کی میں بات کر رہا ہوں رحمہ اللہ، کہ من طلب الحدیث فقد طلب اعلی الامور فیجب ان یکون خیر الناس. کہا کہ جو علم حدیث پڑھتے ہیں گویا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ جو ہے احساس ہمارے اندر آنا چاہیے. یہ برتری والی جو بات ہے نا، غرور کی بات نہیں، اس شرف کو سمجھنے کی بات، اس رتبے کو سمجھنے کی بات کہ من طلب الحدیث فقد طلب اعلی الامور. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے اندر یہ مروبیت نہیں آنی چاہیے کسی طور پر بھی. یہ علم اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں. ہم یہ احساس کے ساتھ چلیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں. بات اس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو سب سے عظیم علم عطا فرما رہے ہیں. بات یہ ہے، یعنی یہ احساس ہونے کی ضرورت ہے. ایسی صورت میں وہ لوگوں کے لیے سب سے بہتر ثابت ہو. مطلب ہے کہ خود کی قیمت کو جانیں، یہ سب سے اہم چیز ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا جو علم عطا کیے ہیں، شریعت کا جو علم عطا کیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بہت عظیم احسان ہے۔ شرعی علم کی جب قدر و قیمت کی بات آتی ہے اور اس شرف اور سعادت کی بات آتی ہے تو پل بھر کے لیے بھی یہ بات ہمارے دل و دماغ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ شرعی علم ہم جن اساتذہ سے پڑھ رہے ہیں، جن اصحاب علم سے پڑھ رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ بلا واسطہ، یعنی استاذ کے سامنے جو سامنے بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، ان کی قیمت کو جاننا چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، انتہائی درجے کی ان کی عزت ہونی چاہیے۔ بلا واسطہ بھی، جیسے ہم کتابوں کے ذریعے سے کسی کتاب سے خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے استاذ ہیں، لیکن بلا واسطہ، لیکن بالواسطہ جن سے ہم پڑھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان کا احترام ہونا چاہیے اور غیر معمولی احترام ہونا چاہیے، اس لیے کہ الجزاء من جنس العمل، ہم اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے اور اساتذہ سے ادب سیکھیں گے اور اساتذہ سے وقار سیکھیں گے، جب ہم تدریس کے لیے بیٹھیں گے تو ہمارا بھی برابر کا اثر رہے گا اس پر۔ امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ، نام سنا آپ نے؟ معروف عالم دین، ان کا کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ کنیت سے مشہور ہیں وہ، ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ ابو زرعہ الرازی کنیت سے مشہور ہیں، نام بتا سکتے ہیں؟ عبید اللہ، اچھا ان کے والد کا نام کوئی بتا سکتے ہیں؟ آدھا انعام دیں گے۔ احسنت، ماشاءاللہ، عبید اللہ ابن عبد الکریم، کیا نام ہے ان کا؟ عبید اللہ ابن عبد الکریم رحمہ اللہ۔ 200 ہجری سنہ ولادت ہے اور 264 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی السنن، کتب ستہ میں سے ان 2 کتابوں کے علاوہ بقیہ 4 کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ، ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ اپنے استاذ کا نام لیتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ۔ عبداللہ بن، آپ کتب ستہ پڑھ رہے ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ، کثرت سے نام آتا ہوگا ان کا، عبداللہ بن مسلمہ القعنبی رحمہ اللہ۔ مکہ میں وفات پایا آپ 221 ہجری کو، اور کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، کتب ستہ کے سبھی مؤلفین کے استاذ ہیں آپ، عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ۔ ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ما کتبت من احد اجل من عینی منہ، عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ سے بڑھ کر کے کسی جلیل القدر عالم سے میں نے پڑھا نہیں۔ ایک طالب علم کا ایک استاذ کے تئیں یہ تأثر کب آئے گا بتائیے؟ مستقبل میں آپ تدریس کے لیے بیٹھیں گے، آپ پڑھائیں گے، چاہے مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، یا کسی سے بات چیت کرتے ہوں، کسی کو دین سکھاتے ہوں، تو آپ کا علم، آپ کا فضل، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کا جو تعامل معاملہ ہوتا ہے، وہی چیز ان پہ اثر کرتی ہے، محض علم نہیں۔ ورنہ ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی فہرست اٹھائیے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ایک لمبی فہرست مل جائے گی آپ کو، لیکن یہ الفاظ عبداللہ بن مسلمہ رحمہ اللہ کے حق میں کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینے میں رہا کرتے تھے، اور ایک عالم دین ہے بصرہ کے ایوب ابن ابی تمیمہ السختیانی رحمہ اللہ، 131 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ ایوب ابن ابی تمیمہ السختیانی رحمہ اللہ، کیسان ان کے والد کا نام تھا، وہ مدینہ آئے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس وقت بھری جوانی میں تھے، امام مالک رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 131 ہجری میں انتقال ہوا ایوب السختیانی رحمہ اللہ کا۔ امام مالک رحمہ اللہ بالکل بڑی جوانی جب وہ مدینے کو آئے، ایوب السختیانی رحمہ اللہ، اور وہ تو بالکل عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت اس وقت بھی، ایوب السختیانی رحمہ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے حدیثیں لکھی ہیں، لیکن وجہ کیا تھی اس کی وجہ بڑی عجیب و غریب بتائی آپ نے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب نہیں، تہذیب التہذیب، اس میں بالکل آغاز میں ایوب نام بالکل آغاز میں آتا ہے، ایوب السختیانی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات دیکھیں آپ، اس میں آپ نے یہ قول نقل کیا ہے لیکن اس کا مصدر نہیں بیان کیا ہے کہ کہاں سے یہ قول منقول ہے، لیکن اس میں یہ قول منقول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتبت عنہ،
لما رأيت من اجلالہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ سے حدیثیں لکھی، لیکن کیوں لکھی؟ میں نے اس لیے ان سے حدیثیں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی یا آپ کا نام آتا یا آپ کی سیرت بیان کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت وہ بیان کرتے تھے، جو احترام اللہ کے رسول کا بجا لاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس سے میں متاثر ہو کر کے میں نے ان سے پڑھا. کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ. وجہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وجہ نہ بھی ہوتی فی نفسیہ ایوب السختیانی رحمہ اللہ، ایک بڑا نام، ایک عظیم نام، اور کتب ستہ کی رواة میں ایک چھایا ہوا نام، علماء بصرہ میں بڑی شخصیت. علماء بصرہ کے بڑے بڑے علماء جو ہیں نا وہ آپ کے تلامذہ ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے معروف شاگرد بھی، غلام بھی، اور آپ کے بیٹے جیسے امام نافع رحمہ اللہ، ان کے تلامذہ کی فہرست اٹھائیے. علی بن المدینی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام نافع رحمہ اللہ کے تلامذہ کی جو فہرست ہے اس میں پہلے طبقے میں نام آتا ہے ایوب السختیانی کا رحمہ اللہ. اتنی جلیل القدر شخصیت کافی ہے آپ سے پڑھنے کے لیے. لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا تاثر دیکھیے، کیوں متاثر ہوئے آپ؟ کہا کہ لما رأیت من اجلالہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اثر پڑتا ہے اس کا، سبحان اللہ العظیم. تو ایک طالب علم میں یہ فی نفسی یہ چیزیں آنی چاہیے. اس کا جو اثر پڑتا ہے اس کی کوئی بدیل نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شرعی علم کی اہمیت میں، اس کی سعادت کو سمجھنے میں اساتذہ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے، ان کے احترام میں، ان کے تقدس میں، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں ایک عالم دین کا ترجمہ حیات لکھا ہے. ابو محمد کنیت ہے ان کی، رزق اللہ ابن عبد الوہاب نام ہے. 480/8 یعنی 488 ہجری سے وفات ہے. اپنے وقت کے رئیس الحنابلہ. ان کا قول ہے نا اصل میں بہت مشہور ہے. اتنا مشہور ہے کہ ان کا نام حذف کر کے قول جو ہے مطلب آگے بڑھا دیا جاتا ہے. اتنا مشہور ہو گیا آپ کا قول. آپ نے اس قول کو اپنے تلامذہ کو ایک مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ یقبح بکم، یعنی تمہارے لیے قباحت کی بات ہے کہ ان تستفیدوا منا ثم تذکرون فلا تترحموا علینا، کہ تمہارے لیے یہی قباحت کے لیے کافی ہے کہ تم ہم سے پڑھتے ہو، ہم سے علم لیتے ہو، اور جب کبھی ہمارا نام تمہاری زبان پر آتا ہے تو تم ہمارے لیے دعا یا کلمات بھی نہیں نکالتے. استاذ کا مفرد نام لیتے ہیں. کتنی گستاخی بے ادبی ہے استاذ کے حق میں. خصوصیت کے ساتھ زبان میں ہو، دل سے ہو، گائے بگائے ہو، استاذ کا نام احترام سے لینا چاہیے اور دعا یا کلمات کے ساتھ. یہ آپ نے ادب سکھایا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء جب کبھی اپنے اساتذہ کا نام لیتے بڑے احترام کے ساتھ. آپ سفیان بن سعید الثوری کا ترجمہ حیات اٹھا کے دیکھیے رحمہ اللہ، علماء کوفہ میں سے معروف شخصیت. وہ اپنے استاذ جو علماء بصرہ میں سے ہیں، امام شعبہ بن الحجاج ابو بسطام رحمہ اللہ، جب بھی ان کا نام لیتے کہتے کہ جو ہے یعنی ما حال استاذنا ما حال استاذنا، ایسے کہا کرتے تھے. ہمارے استاذ کا کیا حال چال ہے؟ تو امام شعبہ رحمہ اللہ سے متعلق یہ بات کہا کرتے تھے، ما حال استاذنا. امام شعبہ سے متعلق، اپنے استاذ سے متعلق. امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاذ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں مالک معلمی وعنہ اخذت العلم. یعنی ان کے معلم ہونا، ان کا استاذ ہونا، یہ ہمارے دل میں بات بیٹھ جانی چاہیے. یہ بات آنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب نے کہا، یہ کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب جو ہمارے استاذ ہیں، فلاں صاحب جن سے میں نے پڑھا ہے. یہ احساس ہونا چاہیے. اس سے بے نیازی نہیں برتنی چاہیے کہ فلاں صاحب نے کہا، ایک عالم ہے انہوں نے کہا، اس مدرسے میں پڑھاتے ہیں. یہ کہنا چاہیے کہ جو وہ میرے استاذ ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے، میں نے ان سے استفادہ کیا ہے، اس شرف کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ مصر کے معروف محدث حافظ عبد الغنی بن سعید الازدی رحمہ اللہ 409 ہجری سے وفات ہے آپ کا. زیادہ تالیفات تو نہیں ہیں آپ کی. تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کی تلمیذ ہیں وہ. جب بھی ان کا نام لیتے کہتے کہ قال استاذنا قال استاذنا، ایسے ہی کہا کرتے. کون ہے وہ؟ امام دارقطنی رحمہ اللہ. کہتے کہ قال استاذنا.
امام ابو عوانہ الیشکری رحمہ اللہ، صاحب الصحیح نہیں، جو المستخرج علی صحیح مسلم ہے اس کے مصنف نہیں، ابو عوانہ الوضاح بن عبداللہ الیشکری رحمہ اللہ، 165 ہجری سے وفات ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابو عوانہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ سے پڑھا ہے انہوں نے۔ یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ عمر میں ان سے بڑے ہیں، عمر میں ان سے بڑے ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، اور آپ کا انتقال ہوا 198 ہجری کو، لیکن اپنے استاذ کا نام لیتے کیسے؟ کہتے کہ جو ہے حدثنا یحییٰ بن سعید القطان، کہتے کہ معلمنا۔ یہ احساس ہونا ضروری ہے اپنے اساتذہ کے احترام میں، علم کی سعادت کے اعتبار سے۔ اگر جو ہے علم کے احترام میں استاذ کے احترام کو خارج کر دیا جائے تو وہ علم بے برکت علم ہے، وہ نفع بخش علم نہیں ہے، وہ ضرر پہنچانے والا علم ہے۔ معاشرے میں اللہ رب العالمین ایسے طالب علم کو بے حیثیت کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے اس کے مقام کو یوں گرا دیتے ہیں اللہ رب العالمین جیسے کہ وہ اس کے پاس کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ جو طالب علم کے استاذ سے پڑھتا ہے لیکن استاذ کے حق میں بے ادب ہے، یا استاذ کی عزت نہیں کرتا ہے، یا نام لینے میں احترام نہیں کرتا ہے، پیٹھ پیچھے ان کے مقام کو جو ہے نہیں سمجھتا ہے۔ عام لوگ بھی استاذ کی قیمت کو سمجھتے ہیں لیکن شرعی علم کی بات الگ ہو جاتی ہے۔ تو کتابوں سے پڑھ کر کے جیسے ہم بڑے علماء کا نام احترام سے لیتے ہیں، براہ راست پڑھنے والے اساتذہ کا نام بھی اسی احترام سے لینا چاہیے، اسی قدر و منزلت کے ساتھ۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، اتنی بڑی تعداد ہے، یہ سب فضیلتیں ان کے ہیں، اچھا خامس سے ہیں، یہ خود ایک عظیم ادارہ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، یہاں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک دینی مدرسے کی جو روحانیت ہوتی ہے اس کی قیمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سعادت ہے اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے میں شکر گزار بنائے، سعادت مند طالب علم بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔